اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں عطا فرمائیں، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، ان کے پاس آئے تھے۔ تو فرعون نے اس سے کہا، اے موسیٰ، میں تمہیں سحر زدہ یا ساحر خیال کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، تو دل میں تو یقیناً جانتا ہے کہ یہ نشانیاں آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت کا سامان بنا کر نازل کی ہیں، اور اے فرعون، میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک ہلاکت زدہ آدمی ہے۔ یعنی فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے نکال باہر کرے، لیکن ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اور اس واقعہ کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، بس جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اپنے حضور سمیٹ لائیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو متفرق طور پر یعنی جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے موقع بے موقع بتدریج نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب اسے ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی اسے پکارو اس کے سارے نام اچھے ہیں، اور نہ ہی اپنی نماز زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ ہی بالکل آہستہ سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی کسی کو شریک بنایا ہے، اور نہ ہی درماندگی اور عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی کبریائی اور بڑائی کا بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنی چاہیے۔